میرے رب نے کہا مہر ادا کرو، اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا رسول، یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھ، اپنے نبی کی شان دیکھ کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے نور نکلتا تھا۔ اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورا ہاتھ کا اشارہ کر، نہیں اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو، میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی، ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ کہتے لبیک۔ سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب، میں کہوں گا جی، کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی نہیں۔ میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے۔ کیا عزت ہے اگلے کو دے رہے۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے جی۔ وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ایسے گھوم جاتے۔ اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی۔ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، کہہ کا کبھی نہیں لگایا، لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی۔ جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے، بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے، وہ کہنے لگا تسی میز تا رکھیا نہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے، سپیکر اچ گل کرنی ہے، آندن میز کیوں نہیں رکھیا؟ لو جی تقریر رک گئی، میز لایا گیا، پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا، ہر 10 منٹ ٹھا۔ وہ شکر ہے میز موٹا ہے، نہیں تو انہیں پھاڑ دے ہونا ہے۔ میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے، اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی، ایک لطف ہوتا تھا، ایک شیرینی ہوتی تھی۔ اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، عطیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی۔ جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے، باڈی ایکشن۔ تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے تھے، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے۔ بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا۔ آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی، ایسی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، ازہر اللون، پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے،
اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے. کہہ رہی ہے کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، یہ یوں گول، یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی، وہ پتہ لگ جاتا ہے سرما ٹھوکے ہویا. آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھی بالکل ایسے، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے. فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، اشکن، لمبی آنکھ تھی، سرخ دھاریاں تھیں، ابرک، چمکیلی آنکھ تھی، احور، پتلی سفید تھی، اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، انجل، ایسے سورج کی طرح چمکتی. اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے قدرتی. یہ ہماری مسورات وہ فنکشن اوپر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں، اور دوروں پتہ لگ جاتا بی بی نے لایا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے، وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو. اپنے فطری بال رکھا کرو، دوروں پتہ لگ جاتا پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے ہوتے سارے، بول سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، وہ کوڑی ہو جاندی ہو. سچی گل تو دس رہے. باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو. بڑا ہنسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ. فی صوت ہی سحل، آواز میں جادو، فی لحت ہی کفافہ، داڑھی بھاری، فی عنق ہی سطح، گردن سراہی دار، سوا البطن والصدر، دیکھا چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر. کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندا ہے. وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے. اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے. کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں. کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، کھائی جاندن کھائی جاندن کھائی جاندن. کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے. ارے بھائی میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی، اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے. بیمار نہیں ہوگے، تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے.